الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ احباب جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فعل اور ہر عمل جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے جو فرشتے ہیں ان کی گفتگو کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو فرشتوں کا بول تھے قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہی علم ہے کہ جو تو نے ہمیں دے دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں گویا کہ وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے کہی تھی کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے چند چیزیں جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور چند چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک عذر گویا کے پیش کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ کی جائے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تحمید بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تو یہ تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تیری شان قدوس جو ہے اس کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تیری حمد بھی ہو رہی ہے، تیرا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور اس صورت میں پھر ایک اور مخلوق جو ہے وہ بنانے کا گویا انہوں نے اپنا ایک جو فکر تھی اس کے مطابق نتیجہ نکالا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، تو اس آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے حضور پیش کیا۔ فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب سب سے پہلے فرمایا فرشتوں سے کہ بتاؤ اب تم یہ چیزیں جو ہیں ان کے نام بتاؤ، تو وہ نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے جن کی طرف اشارہ فرمایا ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں نے پھر وہاں پر یہ بولا قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، پاکی تیرے لیے ہی ہے، جتنی بھی کائنات کی پاکیاں ہیں وہ سب تیرے لیے ہی ہیں، لا علم لنا ہمارے پاس علم کی کوئی ذرہ سی چیز بھی نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر ہمارے پاس تو وہی کچھ ہے کہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اس آیت سے چند اور مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو نبی ہے انسانوں کا نبی، انسانوں کا جو رسول ہے وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہے۔ کیوں کہ اگر جس کا وصف جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہوتا ہے تو اس کی ذات بدرجہ اولا اس سے افضل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ سخی ہے تو اس کی سخاوت جو ہے وہ دوسروں کے لیے افضلیت کا باعث بنی ہے، تو جس کا وصف افضل ہے تو وہ خود بھی افضل ہے۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی جو فضیلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ علم ہے۔ اب علم کی فضیلت آدم علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہے کہ جتنا علم
فرشتوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرما دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو فرشتوں کا جو فرشتے مخلوق ہیں، جو آدم علیہ السلام جو رسول انسانوں کے ہیں، وہ افضل ہوتے ہیں فرشتوں کے رسول سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ مفسرین نے یہاں پر اس جگہ پر لکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر وہ چیز کہ جو ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اس کا بھی علم، اس چیز کا علم بھی آدم علیہ السلام کو بیان فرما دیا۔ بلکہ صاحب روح البیان یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں فقط چیزوں کا علم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کی حیت و کیفیت کہ ان کے بناوٹ کا معیار کیا ہوگا، یہ بنے گی کیسے، ان کی تدبیر کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا جو ہے وہ وقت کتنا لگے گا ان کے خرابی میں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی تھی۔ تو اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا علم عطا کیا ہے، جہاں پر فرشتے بھی کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے بس، اور لیکن آدم علیہ السلام کو جو تو نے دیا ہے اس کا ہم علم نہیں رکھتے۔ اب جب آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم ہے، اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا کیا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ افضل الخلق اور افضل الرسل اور کائنات کے سب سے عظیم انسان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کو اللہ رب العزت نے کتنا علم سے نوازا ہوگا اور کتنا جو ہے وہ علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے احباب جو ہے وہ اس حوالے سے پیمانے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پیمانے جو ہے وہ ناپنے کے لیے اور تولنے کے لیے جو ہے وہ پیمانے لے کر بیٹھ جاتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا۔ آپ یہ بات بھی اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں کہ اللہ رب وہ دینے والے کو پتہ ہے کہ کتنا نبی علیہ السلام کو دے دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے جو علم ہے اس کا ایک ہمارے ہاں ہماری عقلوں کے مطابق ایک لامتناہی سلسلہ ہے، تو نبی علیہ السلام کا جو علم ہے ہماری عقلوں کے مطابق وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ ہاں جہاں تک اللہ رب العزت کے علم کی بات ہے تو نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پوری کائنات کا جہاں پر علم کی بات ہے تو وہ پوری کائنات گویا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کئی سمندر ہوں تو نبی علیہ السلام کو وہ علم سمندر کی مانند، اور اس میں سے ایک چڑیا کے چونچ جو ہے وہ اپنی اس میں جتنا پانی لیتی ہے اس کی مانند پوری کائنات کا علم ہے۔ تو یہ علم جو تھا اس کی فضیلت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر کو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر عطا فرمائی۔ معزز سامعین، اگر ہم علم کی ہی بات کریں تو آج مسلمان جو ہیں وہ علم کے حوالہ سے بھی بہت جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ میں دوسری آیت کی طرف آتا ہوں، اس کو میں جو ہے وہ کر لوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک تدبر نوجوان کے حوالہ سے جو ہے پیغام نوجوانوں کو دیا، تو اس میں انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ ذکر کیا، فرماتے ہیں وہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا، کہ ہم نے کہتے ہیں میں جب یورپ گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے ہی جو اسلاف ہیں، ہمارے جو عظیم لیڈر ہیں، ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ السلام کی جو سیرت کے پہلو ہیں، میں نے دیکھا کہ علم کے موتی جو ہیں وہ یورپ میں ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہ فخر کر رہے ہیں۔ تو میرا وہ جو ہے وہ دل سہ پارا ہو گیا، یعنی 30 ٹکڑے ہو گیا یہ دیکھ کر کہ ہماری وہ چیزیں پڑھ کر وہ ترقی یافتہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہمارا جو ہے تعلق علم سے ہے ہی نہیں۔ ہم ان کو کبھی جو ہے وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کبھی کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو علم جو ہے یہ بڑی خاص چیز ہے۔ اور مشکات شریف کے اندر شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ علم کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا علم ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کے جب دل پر جو انسان جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی تجلیات سے اس کو منور کر دیتی ہے، تو اس کا جو قلب ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی اور تقدیس ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، اسی طرح ایک اور شاعر نے بھی بڑی خوبصورت بات کی علم کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ یہاں پر بھی اب دیکھیں کہ علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت اور بڑی جو ہے وہ اہم کردار ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ علم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں علم جو ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ چیز لکھی کہ علم کو اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہوگی کہ کتابیں تو وہی ہوں گی، کتابیں تو اسی طرح ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو اٹھا لے گا کہ جو ان کتابوں سے خزانے اخذ کرنے والے تھے، جو ان کتابوں سے کچھ لینے والے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اٹھا لے گا۔ تو علم جو ہے اس سے ہمیں یہ چیز نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اب جب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، تو اس صورت میں چاہے علم دینی ہو یا دنیاوی ہو، ان دونوں صورتوں میں علم جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ اس کے ساتھ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دنیاوی علم بھی حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے یا کوئی بھی، اس کے لیے نیت یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیاوی علم بھی دینی علم بن جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو بنیاد ہے اور جو اصل ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم، اللہ رب العزت اے آدم انبئہم باسمائہم، تو ان کو خبر دے باسمائہم، ان ناموں کی، فلما انبأہم باسمائہم، جب اس نے خبر دی ان کو ان ناموں کی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا غیب، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاں اب بتاؤ کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان کو خبر دو فرشتوں کو کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں کو مبعوث کروایا گیا، فرشتوں سے پوچھا گیا، ان کو نہیں پتہ، انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کچھ علم نہیں ہے، جو تو نے دیا وہی ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا انبئہم باسمائہم، اب ان کو تو خبر دے ان کے ناموں کی، یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کے ناموں کی خبر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اس کی حیت و کیفیت اور اس کی تمام چیزوں کو ذکر شروع کر دیا۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے جب یہ تمام چیزوں کو دیکھا تو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے اس وقت نہیں کہا تھا کہ میں جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب جانتا ہوں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں وہ صاحب فضیلت ہوگی، صاحب شرف ہوگی، صاحب عزت ہوگی اور صاحب کمال ہوگی۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس سے اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو صفت علم ہے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام غائب، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے کہ چاہے وہ غیب کا علم ہے، چاہے شہادت کا علم ہے، چاہے ظاہر ہے چاہے باطن ہے، وہ تمام کا تمام اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو جانتا ہے، اس کی کیفیت اور حیت کو جانتا ہے۔ تو ان آیات سے پھر جو ہے وہ یہی ہمیں چیز ملتی ہے کہ علم کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جو پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر، تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، تو وہاں پر بھی پڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بدر کی خوشخبری ملی، بدر فتح، نبی علیہ السلام نے کفار کو جو ہے وہ تحت کیا، کفار جو ہے وہ بھاگنے شروع ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے، 70 جو ہے وہ کفار قید کیے گئے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فدیہ مقرر کیا۔ تو جس کے پاس کوئی مال نہیں تھا تو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر فدیہ نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ ہمارے جو مسلمان بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو تم جو ہے وہ تعلیم دو، ان کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ تو یہاں پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا، اب ظاہر ہے کفار دین سے تو تعلق رکھتے نہیں ہیں، ان کا پھر لکھنا پڑھنا کیا تھا؟ وہی دنیاوی اس وقت کا جو ایک موجودہ اور مروجہ جو علم تھا وہی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ تو اس
سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، پہلی وحی سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بدر کا معرکہ ہے، اس سے بھی ایک خاص چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں علم فقط اس لیے، علم جو ہے وہ فقط دینی ہی نہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ ہر وہ علم سیکھنا چاہیے کہ جو زمانے کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے اور حالات کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ان قوموں کو جن کا ہم بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں یا بڑے فخر سے جو ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فقط یہی نہیں کہ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے یا دنیاوی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر گئے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص کے جو جو سائنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے دنیاوی علم کے ساتھ، اس نے اپنا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ بھی مضبوط کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے علم کو چار چاند لگے اور کئی جو ہے وہ علماء یا کئی جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ لوگ لیڈر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ان آیات سے جو ہے وہ خلاصتاً یہ چیز ملتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کریں کہ جس وجہ سے جو ہے وہ لوگ فخر محسوس کریں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ فضیلت علم، حضرت آدم علیہ السلام، گویا کہ یہ اشارہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فضیلت علم جو ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے علم جو ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فقط یہی نہیں کہ ایک جو ہے وہ بس اپنا جو ہے وہ ایک الگ کیفیت بنائی، اپنے اوپر ایک چادر کی ایک جو ہے وہ الگ سلسلہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالہ سے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، بس صرف ایک جو ہے وہ اپنا الگ نماز پڑھی اور بس وہی کیفیات صرف رہیں اور دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، دین عیسوی میں رہبانیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے قطع تعلقی چاہتا ہوں، دور رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ ہاں، ہمارے ہاں رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ بس تم نماز جو ہے اس کو پڑھو اور پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا شروع کر دو کہ کب جو ہے وہ نماز ہوگی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اسی طرح قرآن مجید نے جو اس بڑی مشہور دعا ہے، ہم نماز کے بعد کرتے بھی ہیں، اس میں بھی ارشاد فرما دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اگر صرف آخرت کے ساتھ ہی تعلق ہوتا اور فقط جو ہے وہ دین ہی ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ ہمیں دعا کرنے کی تلقین نہ ارشاد فرماتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات ملتی ہے، یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، جہاں پر آپ دین سیکھتے ہیں، دین کی ترویج کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا کے اندر بھی رہنا چاہیے، اس کے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ اسی طرح اسی وجہ سے فقہا نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، من لم یعرف احوال زمانی فهو جاہل، فرمایا کہ جو شخص جو ہے زمانے کے احوال کو، اس کے حالات کو اور اس کی کیفیات کو پہچانتا نہیں ہے، وہ جاہل ہی ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں زمانے کے احوال جو ہے ان کو پہچاننا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک جو ہے یہ معاشرہ قائم کر لیا گیا ہے اور اس کو ایک جو ہے وہ تھوپ دیا گیا ہے لوگوں پر، کیا کہ جو شخص دین کے علم کو حاصل کرتا ہے بس اب اس کے لیے دنیا ضروری نہیں ہے، اب وہ بس الگ تھلگ ہی رہے، اور جو شخص دنیاوی علم حاصل کرتا ہے بس اب اس کے لیے دین ضروری نہیں ہے، اس کو نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ اگر اس سے نماز پوچھ لی جائے کہ درست طریقہ کیا ہے تو اس کو نہیں پتہ، روزہ سے متعلق مسائل پوچھ لیں جو اس کو نہیں پتہ، زکوٰۃ سے متعلق مسائل پوچھ لیں تو نہیں پتہ۔ حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ ہر وہ مسئلہ کہ جو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، چاہے اس کا کاروبار سے تعلق ہو، لین دین سے تعلق ہو، یا اس کا نماز روزے سے تعلق ہو، وہ آپ کے لیے آپ کے دین نے آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے سیکھنا۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ فقط یہی نہیں کہ ایک طرف ہی اپنے جو ہے وہ نو لگا کر اور اسی طرف جو ہے وہ تیرنا شروع کر دیں، بلکہ ایسا کریں کہ جہاں پر ہمیں علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری ضرورت ہے
اس کو سیکھنا بھی چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر بھی گھسنا چاہیے اور دنیاوی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، یہ التجا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس پیغام کو عام کرے، اور اللہ رب العزت ہماری جو ٹیم ہے جو اس کے لیے کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف سے جزائے جزیل عطا فرمائے، بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو احباب جو ہے وہ اس حوالہ سے ہمارا جو پیغام ہے سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھی حساب اجر و ثواب عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔